عبوری کونسل کا قیام کے بعد ایران کا پہلا بڑا حملہ، اسرائیل پر 100 میزائل داغ دیے۔ تل ابیب، حیفا اور وسطی علاقوں میں سائرن بج اٹھے۔ اسرائیلی حکام کا مطابق مغربی یروشلم میں 6 افراد زخمی ہو گئے۔ شہریوں کو محفوظ پناہ گاہوں میں رہنے کی ہدایت۔ اسرائیل میں نافذ ایمرجنسی میں 12 مارچ تک توسیع کر دی گئی۔ عراقی شہر اربیل میں امریکی فوجی اڈے پر ڈرون حملہ، ایران نواز ملٹری گروپ نے ذمہ داری قبول کر لی۔ امریکہ کا پاسداران انقلاب کا ہیڈ کوارٹر تباہ کرنے کا دعویٰ۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ اب پاسداران انقلاب کا کوئی ہیڈ کوارٹر باقی نہیں رہا۔ عراقی سرحد کے قریب ایران کے مغربی شہر مہران میں فوجی اڈے پر امریکی اور اسرائیلی حملے میں 40 سے زائد ایرانی فوجی شہید ہو گئے۔ حملوں میں اب تک 43 فوجیوں سمیت 250 ایرانی شہید ہو چکے، 750 سے زائد زخمی۔ میناب اسکول میں شہید طالبات کی تعداد 153 ہو گئی۔ تہران کے نیلوفر اسکوائر پر میزائل حملے میں 20 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ایران کا امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جوابی آپریشن وعدہ صادق چہارم جاری۔ ایران کا 560 امریکی فوجی مارنے اور کویت میں امریکی فوجی اڈے مکمل ناکارہ بنانے کا دعویٰ۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے کہ امریکی طیارہ بردار جہاز ابراہم لنکن کو 4 میزائلوں سے ہدف بنایا۔ امریکہ کی اپنے 3 فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق۔ سینٹ کام کے مطابق ایران کے خلاف آپریشن میں 5 فوجی زخمی بھی ہوئے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا امریکی جنگی بحری بیڑے ابراہم لنکن پر 4 بیلسٹک میزائل داغنے کا دعویٰ۔ مقبوضہ بیت المقدس کے نواح میں بیت الشمس پر ایرانی میزائل حملہ۔ اس علاقے میں اسرائیل کی نیوکلیئر تنصیبات سمیت دیگر حساس تنصیبات ہیں۔ حملے میں 9 اسرائیلی ہلاک، 23 زخمی ہوئے۔ تل ابیب میں اسرائیلی وزارت دفاع کی عمارت پر بھی میزائل حملہ۔ ابیب کی متعدد عمارتوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ تل ابیب، حیفا اور مقبوضہ بیت المقدس میں دھماکے، تعلیمی ادارے بند۔ سعودی عرب میں ریاض انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور پرنس سلطان ایئر بیس پر ایرانی میزائل حملے ناکام بنا دیے گئے۔ سعودی حکام کا مطابق حملوں میں کوئی نقصان نہیں ہوا۔ پرنس سلطان ایئر بیس میں امریکی فوجیوں کی رہائش ہے۔ یو اے ای میں حملوں میں جاں بحق افراد کی تعداد 3 ہو گئی، 58 زخمی۔ امریکی میڈیا کے مطابق جاں بحق افراد میں بنوں سے تعلق رکھنے والا پاکستانی شہری مرید زمان بھی شامل۔ اسرائیلی میڈیا نے کہا کہ ابوظہبی میں اسرائیلی سفارت خانے کے کمپاؤنڈ پر ڈرون کا ملبہ گرنے سے 2 اسرائیلی زخمی ہو گئے۔ اماراتی حکام کے مطابق 165 ایرانی میزائلوں میں سے 152 کو فضا میں ہی تباہ کر دیا گیا، 13 سمندر میں گرے۔ یو اے ای پر فائر کیے گئے 541 ڈرون میں سے 506 تباہ کر دیے گئے، 35 ڈرون شہری علاقوں میں گرے۔ ایران کا ابوظہبی میں السلام بیس پر گودام پر ڈرونز حملہ، کنٹینرز کو آگ لگ گئی۔ ایرانی حملوں کے بعد متحدہ عرب امارات کی اسٹاک مارکیٹیں 2 روز کے لیے بند۔ ابوظہبی سیکیورٹیز ایکسچینج اور دبئی فائنینشل مارکیٹ میں کام نہیں ہوگا۔ عرب میڈیا کے مطابق کیپٹل مارکیٹنگ اتھارٹی صورتحال کا مسلسل جائزہ لے رہی ہیں۔ اماراتی وزارت افرادی قوت کی دفاتر میں ریموٹ ورک کی سفارش۔ یو اے ای حکومت کی درخواست پر پاکستان قونصلیٹ دبئی میں 3 مارچ تک قونصلر سروس معطل۔ سعودی عرب میں ایرانی سفیر کی وزارت خارجہ طلبی، حملوں پر جواب دہی۔ متحدہ عرب امارات نے ایران میں اپنا سفارت خانہ بند کر دیا۔ عرب میڈیا کے مطابق یو اے ای نے سفیر اور سفارتی عملہ واپس بلا لیا۔ صدر ٹرمپ کے مشرق وسطیٰ کے رہنماؤں سے رابطے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کا کہنا ہے کہ اسرائیل، بحرین اور یو اے ای کی قیادت سے خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ یورپی یونین کا عالمی قانون کا احترام اور تحمل کی اپیل۔ سربراہ یورپی خارجہ پالیسی کایا کیلاس کا شہریوں کے تحفظ اور بین الاقوامی قانون کے احترام کا مطالبہ۔ امریکی صدر کا ایران کے خلاف جنگ جاری رکھنے کا اعلان۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران جنگ 1 ماہ طویل بھی ہو سکتی ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب اور پولیس کو ہتھیار ڈالنے کی وارننگ، ہتھیار نہ ڈالنے والوں کو موت کا سامنا کرنا ہوگا۔ ایرانی رجیم کو کسی صورت نیوکلیئر ہتھیار تک رسائی نہیں دے سکتے۔ اس سے قبل ٹرمپ نے امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا تھا کہ ایران کی نئی لیڈرشپ بات کرنا چاہتی ہے جس کی میں نے حامی بھر لی۔ کوئی یقین نہیں کر سکتا کہ ہمیں کتنی کامیابی حاصل ہو رہی ہے۔ ایک ہی کارروائی میں 48 ایرانی رہنماؤں کا قتل بڑی بات ہے۔ برطانیہ نے امریکہ کو ایران کے خلاف حملوں کے لیے فوجی اڈے استعمال کرنے کی اجازت دے دی۔ خطے میں اتحادی ممالک کے دفاع کی حمایت کا اعلان ایران کو بڑا خطرہ قرار دے دیا۔ وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا کہنا ہے کہ امریکی دفاعی کارروائیاں برطانوی بیسس سے ممکن ہوگی۔
برطانیہ ایران پر حملوں میں شامل نہیں تھا، نہ اب کسی بھی جارحانہ کارروائی میں حصہ لے گا۔ برطانیہ صرف دفاعی کردار ادا کرے گا۔ خطرہ کم کرنے کے لیے ایرانی میزائلوں اور لانچنگ پیڈز کو تباہ کرنا ہوگا۔ عراق جنگ کی غلطیوں سے سبق سیکھ لیا۔ فرانس، جرمنی، برطانیہ کا ایران کے خلاف دفاعی کارروائی کے لیے تیار رہنے کا اعلان۔ مشترکہ بیان کے مطابق خلیج فارس میں اپنے اور اتحادیوں کے مفادات کے لیے ضرورت پڑی تو دفاعی کارروائی کا حق رکھتے ہیں۔ خطے کے ممالک کے خلاف ایران کے اندھا دھند اور غیر مناسب حملوں سے دھچکا لگا۔ حملوں سے وہ ممالک بھی متاثر ہوئے جو ابتدائی طور پر امریکی اور اسرائیلی کارروائیوں میں شامل نہیں تھے۔ آیت اللہ سید علی خامنائی کی شہادت کے بعد عبوری قیادت کونسل کا دوسرا اجلاس۔ نئے سپریم لیڈر کے انتخاب تک عبوری کونسل سپریم لیڈر کے فرائض انجام دے گی۔ علی رضا عارفی کو کونسل کارکن مقرر کر دیا گیا۔ صدر مسعود پزشکیان اور چیف جسٹس غلام حسین محسنی اعجازی بھی کونسل میں شامل۔ شہید آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت کا بدلہ لینے کا اعلان۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں کہ ایران امریکی تنصیبات اور اسرائیل پر جوابی حملے شدت کے ساتھ جاری رکھے گا۔ شہید سپریم لیڈر کے نظریے کو جاری رکھا جائے گا۔ آیت اللہ سید علی خامنائی 1989 میں ایران کے رہبر اعلیٰ بنے۔ آیت اللہ خمینی کے انتقال کے بعد جانشین مقرر ہوئے۔ 36 برس سے زائد عرصے تک سپریم لیڈر رہے۔ اسرائیل نے ایرانی سپریم لیڈر کو کیسے شہید کیا؟ امریکی اخبار نے امریکی اور اسرائیلی گٹھ جوڑ بے نقاب کر دیا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق CIA نے ایرانی قیادت کے اجلاس کا سراغ لگایا، جس کے بعد اسرائیل نے حملہ کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق ایران پر حملے سے کچھ دیر قبل CIA نے ممکنہ طور پر سب سے اہم ہدف آیت اللہ خامنائی کی درست نشاندہی کر دی تھی۔ CIA کئی ماہ سے خامنائی کی نقل و حرکت اور قیام گاہوں پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ یہی انٹیلیجنس اطلاع اعلیٰ ایرانی حکام اور آیت اللہ خامنائی کی شہادت کی وجہ بنی۔ تہران میں حکومتی کمپاؤنڈ میں ہونے والے اجلاس کی اطلاع ملنے کے بعد ہفتے کی صبح حملہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ایرانی آرمی چیف عبدالرحیم موسوی، پاسداران انقلاب کے سربراہ میجر جنرل محمد پاکپور، وزیر دفاع عزیز ناصر زادہ اور سپریم لیڈر کے سینئر مشیر علی شمخانی بھی حملے میں شہید ہو گئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق سپریم لیڈر کے دفاتر اور صدارتی آفس کو 7 میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا، جہاں سید علی خامنائی کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کے اجلاس میں مرکزی عسکری قیادت بھی موجود تھی۔ سرکاری ایجنسی کا کہنا ہے کہ مسلح افواج کے مزید اعلیٰ کمانڈرز بھی شہید ہوئے ہیں، جن کے نام بعد میں جاری کیے جائیں گے۔ جنرل پاکپور کی شہادت کے بعد بریگیڈیئر جنرل احمد وحیدی نے پاسداران انقلاب کی کمان سنبھال لی۔ علاقائی صورتحال پر ترک صدر رجب طیب ایردوان اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا ٹیلی فونک رابطہ۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے کہا کہ اگر فوری مداخلت نہ کی گئی تو یہ تنازع ایک بڑے علاقائی تصادم میں بدل سکتا ہے، جس کے خطرناک نتائج مرتب ہوں گے۔ ترکیہ اور سعودی عرب ڈائیلاگ کے ذریعے تنازع کے حل کے لیے کام کر رہے ہیں۔ روسی صدر پیوٹن کا ایرانیہ صدر مسعود پزشکیان سے رابطہ۔ علی خامنائی کی شہادت پر افسوس کا اظہار، کہا کہ خامنائی کا قتل اخلاقیات اور بین الاقوامی قانون کی بے رحمانہ خلاف ورزی ہے۔ روس میں آیت اللہ خامنائی کو ایک غیر معمولی مدبر کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز بند کرنے کے بعد تیل کی قیمتوں میں بڑا اضافہ۔ عالمی منڈی میں برینٹ کروڈ آئل 10% اضافے کے بعد $80 پر پہنچ گیا۔ $100 فی بیرل تک جانے کا خدشہ۔ آئل ٹینکرز نے خلیجی ریاستوں پر نقل و حمل محدود کر دی۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا بحری جہازوں کو نکل جانے کا انتباہ۔ آبنائے ہرمز سے یومیہ دنیا کے تیل کا 20%، LNG کا 30% حصہ آبنائے ہرمز سے گزرتا ہے۔ EIA کے مطابق اس بحری راہداری سے ہر سال $600 ارب کا سامان گزرتا ہے۔ لمبے عرصے کے لیے بندی سے عالمی معیشت پر گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سیداث منیر اور وفاقی وزراء کی شرکت۔ اجلاس میں ایران، افغانستان سمیت علاقائی اور خطے کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ پاکستان کے خطے میں قیام امن کے لیے کردار اور اقدامات زیر غور۔ پاکستانی شہریوں کے ایران سے بذریعہ آذربائیجان انخلا پر بریفنگ۔ اجلاس میں افغانستان کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا۔
وزیراعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس آج ہوگا۔ پارلیمان کا مشترکہ اجلاس آج ہوگا۔ صدر آصف علی زرداری خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بحرین کے شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ اور اردن کے فرمانروا شاہ عبداللہ دوم سے ٹیلی فونک رابطہ۔ تینوں رہنماؤں نے حالیہ علاقائی کشیدگی پر تفصیلی بات چیت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ خطے میں امن و استحکام کے تحفظ کے لیے فوری طور پر تحمل، کشیدگی میں کمی اور بامقصد مکالمے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم نے مشکل گھڑی میں مملکت بحرین اور مملکت اردن سمیت خطے کے دیگر برادر ممالک کے ساتھ پاکستان کی مکمل یکجہتی کا اعادہ کیا۔ خطے میں امن کی بحالی اور استحکام کے فروغ کے لیے ہر ممکن تعاون کی پیشکش کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے موجودہ صورتحال کے تناظر میں روس کا دورہ منسوخ کر دیا۔ صدر مملکت کا آیت اللہ خامنائی اور ایرانی رہنماؤں کی شہادت پر گہرے دکھ کا اظہار۔ پیغام میں کہا کہ دکھ کی اس گھڑی میں پاکستان ایرانی عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ ایسے قداور رہنما کے انتقال پر پوری مسلم دنیا میں گہرائیوں سے احساس کیا جائے گا۔ اللہ اس مشکل وقت میں ایرانی عوام کو صبر و استقامت عطا فرمائے۔ ایکس پر پیغام میں وزیر اعظم شہباز شریف کا آیت اللہ خامنائی کی شہادت پر ایرانی قوم سے اظہار تعزیت۔ کہا بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی پر تشویش ہے۔ سربراہان مملکت کو نشانہ نہ بنانا قدیم مسلمہ روایت ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے علماء کرام کی ملاقات۔ محسن نقوی نے کہا کہ ایران پر حملوں پر ہر پاکستانی رنجیدہ ہے۔ قومی مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے احتجاج ریکارڈ کروایا جائے۔ دشمن ہمیں تقسیم کرنے کی سازش کر رہا ہے۔ قومی اتحاد، یکجہتی اور استحکام ہی پاکستان کی اصل طاقت ہے۔ علماء کرام کی وزیر داخلہ کو مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ محسن نقوی کا اسلام آباد کے مختلف علاقوں کا بھی دورہ۔ ریڈ زون، ڈپلومیٹک انکلیو اور دیگر علاقوں میں امن عامہ کی صورتحال کا جائزہ۔ کہا احتجاج کی آڑ میں شرپسندی کی قطعاً اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اسرائیلی اور امریکی حملے میں خامنائی سمیت ایران کی سینئر قیادت کی شہادت پر پاکستان میں احتجاجی مظاہرے۔ کراچی اور لاہور سمیت مختلف شہروں میں ایران کے حق میں ریلیاں۔ کراچی میں امریکی قونصل خانے کے باہر احتجاج، اسلام آباد اور لاہور میں بھی دھرنا۔ مظاہرین کی اسرائیل کے خلاف نعرے بازی۔ پنجاب اور سندھ کے وزراء اعلیٰ کی مظاہرین سے پرامن رہنے کی اپیل۔ مریم نواز نے کہا ہر مسلمان اس وقت دکھی اور اشک بار ہے، مگر اپنے ملک میں امن و امان قائم رکھنا بھی ہم سب کا اولین فرض ہے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ حکومت کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ افغان طالبان رجیم کے خلاف آپریشن غضب للحق جاری۔ پاکستان نے افغان طالبان مرکز پوسٹ پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ فوجی جوانوں کی شمالی وزیرستان سے ملحقہ سرحدی باڑ عبور کر کے مرکز پوسٹ کی جانب پیش قدمی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاکستانی فورسز کو دیکھتے ہی افغان طالبان فرار، کمپاؤنڈ سے کلیئر کر کے دشمن کے جھنڈے اتار دیے گئے۔ خصوصی ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ پاک فوج نے سرحدی علاقے میں افغان طالبان کی پوسٹ کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا۔ افغان طالبان رجیم کو ہر محاذ پر مسلسل پسپائی کا سامنا۔ اب تک بھرپور جوابی کارروائی میں 445 کارندے ہلاک، 580 سے زائد زخمی، 182 چوکیاں مکمل تباہ، 31 پر قبضہ۔ افغانستان میں 46 مقامات کو فضائی کارروائی سے مؤثر نشانہ بنایا گیا۔ افغان طالبان رجیم کے تباہ ٹینکس اور بختربند گاڑیوں کی تعداد 185 ہو گئی۔ سیکیورٹی ذرائع نے واضح کیا کہ آپریشن غضب للحق اپنے اہداف حاصل ہونے تک جاری رہے گا۔